لڑکا: کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ ناصر: جلدی چلو، بلاول اور شاکر ہسپتال میں ہیں، ان دونوں کو کسی نے بہت مارا ہے۔ لڑکا: کیا؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہمارے گینگ سے تو کوئی پنگا نہیں لیتا، اور بوائز کالج والے بھی اپنے یار ہیں، پھر کس نے ان دونوں پر ہاتھ ڈالا؟ ناصر: یہ تو ان دونوں سے ہی پتہ چلے گا، چل جلدی چل۔ کالج سے گھر آتے ہی میں سو گیا کیونکہ نیند کی وجہ سے دماغ گھوم رہا تھا۔ نیند پوری ہونے کے بعد میں جب اٹھا تو کافی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ 5 بج رہے تھے، اس لیے آج میں سیدھا اسٹیڈیم میں چلا گیا پریکٹس کے لیے، کیونکہ 2 دنوں سے پریکٹس سے چھٹی چل رہی تھی۔ آج زیادہ دیر پریکٹس نہیں کی اور میں جلدی وہاں سے نکل گیا کیونکہ مجھے کسی سے ملنا تھا آج۔ لائبہ کو بھی منع کر دیا تھا نیند کی وجہ سے، مگر اب جس سے ملنا تھا وہ سب سے ضروری تھا، اور وہ تھی شائستہ۔ شائستہ: ہیلو، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ کوئی کام تھا کیا؟ شیرو: میں تمہیں بھول سکتا ہوں بھلا؟ اور یہ کیا کام کہہ کر باتیں سناتی رہتی ہو؟ کیا میں بنا کام کے تم سے بات نہیں کر سکتا؟ شائستہ: سوری بابا، پر تم نے آج یاد کیسے کیا وہ تو بتاؤ۔ شیرو: بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو؟ شائستہ: گھر پر ہوں اور پڑھائی کر رہی ہوں۔ شیرو: میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا ڈریس دو۔ شائستہ: کوئی خاص بات ہے کیا؟ گھر آ کر کیا کرو گے؟ شیرو: کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دوستوں پر اتنا تو یقین کرنا چاہیے۔ شائستہ: اچھا بابا، سوری، غلطی ہو گئی، میں تمہیں ڈریس سینڈ کرتی ہوں۔ شیرو: اوکے، میں ابھی آیا، باقی باتیں مل کر کرتا ہوں، بائے۔ شائستہ نے مجھے ڈریس سینڈ کر دیا اور میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ میں نے بیل بجائی تو شائستہ نے دروازہ کھولا۔ شائستہ اس وقت ڈھیلی سی شرٹ اور پاجامے میں تھی، چہرے پر نظر کا باریک سی ڈنڈی والا چشمہ اور ایک طرف سے بالوں کی لٹ لٹکتی ہوئی۔ سچ مچ شائستہ خوبصورت تھی اور سمپل ہوتے ہوئے بھی کتنی اٹریکٹیو تھی۔ ایسے نازک پھول کو تو ہر کوئی پانا چاہے گا، مگر شائستہ کی بدقسمتی کہ وہ ناصر جیسے کمینے کے پاؤں کے نیچے مسلی گئی تھی۔ شائستہ: دروازے پر کھڑے رہو گے کیا؟ اندر آؤ۔ شائستہ کی بات سے میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ شائستہ کا گھر چھوٹا تھا پر ضرورت کا سارا سامان تھا، ویسے بھی فیملی میں اس کے اور اس کے پاپا کے علاوہ اور تو کوئی تھا نہیں۔ میں شائستہ کے ساتھ اندر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں ابھی بھی شائستہ کے چہرے پر ہی تھیں اور اس کی معصومیت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی مایوسی کو مسکراہٹوں کے پیچھے کیسے دبائے رکھا تھا، یہ میں اچھی طرح جان گیا تھا اس کی کہانی سن کر، اسی لیے میں اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا۔ شائستہ: کیا یہاں مجھے گھورنے آئے ہو؟ شیرو: گھور کہاں رہا ہوں، میں تو بس دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ سچ میں یار، اتنے سمپل ہو کر بھی تم کتنی حسین لگتی ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی تم پر لٹو ہو جائے۔ شائستہ: فلرٹ کرنے آئے ہو؟ اتنی بھی کچھ خاص نہیں ہوں میں، اور کیا فائدہ اس سب کا، اسی کی وجہ سے تو آج میری یہ حالت ہے۔ اتنا کہتے ہوئے شائستہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، ایسا لگا کہ وہ شاید رو دے گی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شیرو: میں نے کہا تھا نا کہ اب تم کبھی رونا مت، میں تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کرواؤں گا۔ شائستہ میری طرف دیکھنے لگی۔ شیرو: ابھی اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں مجھے پارٹی دینی ہوگی۔ شائستہ: تم تو خالی ہاتھ ہو، پھر گفٹ کہاں ہے؟ شیرو: یہ دیکھو گفٹ۔ میں نے اپنے موبائل پر ویڈیو پلے کیا اور شائستہ کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ پہلے تو شائستہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پر جیسے ہی اسے سمجھ آیا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں اور چہرہ کھل اٹھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خوشی سے آنسو بہانے لگی تھیں، وہ کبھی موبائل دیکھتی کبھی مجھے۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی وہ خوشی سے چیخ اٹھی، شائستہ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم سو ہیپی، تھینک یو، آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو ہیپی۔ شائستہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور میرے چہرے پر کئی کس کر دیے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح من چاہا گفٹ ملنے پر اچھلتی ہوئی اپنی خوشی بیان کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پھر اچانک ہنستے ہوئے وہ رونے لگی اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی ایسی حالت دیکھ کر ایک بار تو ڈر گیا کہیں اسے صدمہ تو نہیں لگ گیا، پر میں نے اسے پکڑ کر ہلایا اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ کیا ہوا شائستہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی تو تم اتنی خوش تھی اور اب رو رہی ہو، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ شائستہ:
میں تو بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ جی چاہتا ہے اپنا سب کچھ تمہیں دے دوں، اپنی جان بھی تمہیں دے دوں۔ تم نے آج میرے لیے وہ کیا ہے جو کوئی اپنا بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے میرے زخموں پر مرہم لگایا ہے، مگر رونا مجھے اپنی بدقسمتی پر آ رہا ہے۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ مجھے بتاؤ، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ کب اور کیسے کیا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ شیرو، تم ہوش ہو نا؟ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اب یہ آنسو صاف کرو پہلے، پھر کوئی بات کرنا۔ شائستہ نے جلدی سے خود کو ٹھیک کیا اور پھر سے پوچھنے لگی، شیرو بتاتا ہوں، پر پہلے پانی تو پلاؤ، میرا گلا سوکھ رہا ہے، باہر سے آیا ہوں اور تم نے پانی تک نہیں پوچھا۔ شائستہ بھاگ کر گئی اور پانی لے آئی۔ میں اسے استانے کے لیے آرام سے پانی پینے لگا۔ شائستہ بڑے پیار سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے گلاس نیچے رکھتے ہی وہ پھر سے پوچھنے لگی، شائستہ اب جلدی سے بتاؤ۔ شیرو، ارے مہمان کو کوئی چائے پانی نہیں پوچھتے کیا تمہارے گھر میں؟ شائستہ، دیکھو مجھے تنگ مت کرو، جلدی سے بتا دو ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ شائستہ بچوں جیسے کر رہی تھی اور اسے استانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ شائستہ نے سچ مچ میرا گلا پکڑ لیا تھا، مگر میں جانتا تھا وہ بھی مذاق میں ایسا کر رہی ہے۔ شیرو، بتاتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو مجھے پارٹی دو گی۔ شائستہ، تمہیں ایک کیا 10 پارٹیاں مل جائیں گی، اب جلدی سے بتاؤ۔ شیرو، تم سے میں نے کل فون کر کے ان کے بارے میں پوچھا تھا نا؟ شائستہ، ہاں۔ شیرو، تو پھر میرے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ شائستہ، پر تم نے اکیلے یہ سب کیسے کیا اور کہاں پر؟ شیرو، ان کے ہی فارم ہاؤس پر، اور میرے ساتھ جو تھا اس کے بارے میں تم مت پوچھو، وہ میرا بہت عزیز ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ سب میں نے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا وہی میں نے ان کے ساتھ کیا۔ اب انہیں تمہارے درد کا احساس ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جانتے ہیں یہ سب انٹرنیٹ پر ہوگا۔ شائستہ، یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ تم نہیں جانتے تم نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، میں مر کر بھی یہ احسان نہیں اتار سکتی۔ شیرو، اب بھی کہاں کچھ کیا ہے، میں تو بس دوستی کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اور ہاں، ابھی کام پورا نہیں ہوا، جب تک ان کے پاس سے تمہاری ویڈیوز تمہیں نہیں لا کر دیتا تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ شائستہ، تم نے آج مجھے خرید لیا ہے شیرو، تم نہیں جانتے تم نے کس جہنم سے مجھے نکالا ہے۔ ان بھیڑیوں نے مجھے کیسے کیسے نوچا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میری روح اندر سے کتنی زخمی ہے یہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، مگر آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سارے درد آج مجھے تکلیف نہیں دے رہے۔ آج تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ شیرو، ابھی کہاں، ابھی کام باقی ہے، اپنی یہ باتیں اس دن کے لیے بچا کر رکھو۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب یہ دونوں تو تمہارے پاس آنے سے رہے، اور رہی بات ناصر کی یا اس کے کسی چمچے کی، تو تم کوئی بیماری کا بہانہ بنا دینا۔ اگر برا نہ مانو تو ایڈز کا بہانہ بنا دو تاکہ وہ تمہیں اپنے پاس بھی نہ آنے دے، اس سے تم سیف رہو گی۔ شائستہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کالج میں یہ بات پھیل گئی تو؟ شیرو، تم ایسا کہنا نا کہ ابھی تمہیں پرابلم شروع ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس سے پرابلم بڑھ سکتی ہے اور دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ ناصر یا کوئی اور تمہیں ہاتھ لگائے پھر سے، اور تب تک میں وہ ویڈیوز حاصل کر لوں گا۔